बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की रिक्वेस्ट करनी है बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है आपसे बातचीत करने के लिए। और जब आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई। सो ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं आज जो जिस पे आपसे बात करनी है। पहले तो आज पूरे पाकिस्तान में आपको पता है सैटरडे संडे हॉलीडेज़ जो है वो होते हैं। और लेकिन पंजाब हुकूमत की हॉलीडे नहीं होती। जब से मरीम नवाज शरीफ साहबा तशरीफ़ लाई हैं तो पंजाब में छुट्टी नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि संडे को भी छुट्टी नहीं होगी। और आज भी जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा सुबह से वो दफ्तर नहीं आई, लेकिन जाती उमरा के अंदर वो मुसलसल काम कर रही हैं। 2-3 जो चीज़ें थी, एक तो जो पतंगबाज़ी है, वो उसके ऊपर आपको पता है कि बैन है, लेकिन उसके ऊपर लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। और कल भी 2 वाक़यात हुए इचरे और कसूर के अंदर। और आज भी एक आधा वाक़या रिपोर्ट हुआ तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर ने लिया है। और उन्होंने हुक्म दिया है कि जो है ये बिल्कुल इसको इस पर रियायत नहीं की जाएगी। एक छोटे से बच्चे की यहाँ गर्दन ये चिन कटी हुई थी, एक खातून जो है वो उनको इसके ऊपर चोट लगी। सो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है शहरियों की कि हम भी अपनी तफरीह और अपने शौक़ की खातिर जो है वो लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तफरीह और शौक़ वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर किसी को तकलीफ़ हो तो फिर उस शौक़ की कोई जो है वो फिर हैसियत रह नहीं जाती। मैं खुद ज़ाती तौर पर बसंत की बहुत फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा बसंत फेस्टिवल था, लेकिन हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया जब हमने वो धाती डोर और बिल्कुल एक हिफाजती तदाबीर के बगैर जो है वो जब बसंत हुई और लोगों के गले कटे। अब जिस जहाँ लोगों के खुदा न खास्ता बच्चों के गले कट रहे हों, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए लोगों के गले कट रहे हों, वहाँ पर फिर ऐसी तफरीह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसके ऊपर बैन है और इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है वज़ीर आला साहिबा ने। दूसरा, जितनी भी जो चीज़ें अभी मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके ऊपर वज़ीर आला साहिबा पहले एक्शन ले लेती हैं। अब ये जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल एक सरगोदा में वाक़या हुआ जिसमें एक घरेलू मुलाज़िमा बच्ची जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। और उसको खुद उसको सुपरवाइज़ कर रही हैं, उसके ऊपर वो निशानदेही कर ली गई है मुलज़िम की। और उसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। एक मुल्तान में एक खातून के ऊपर तेज़ाबगिरी का वाक़या हुआ, उसके मुलज़िम को फ़ौरन से पहले मैडम ने जो है वो खुद उसकी सुपरवाइज़िंग करते हुए गिरफ़्तार करवाया। उसके बाद इसी के देखते हुए जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने लगी हूँ वो ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ और पुलिस के साथ मिलके एक नई 15 की आपको पता है कॉल जो इमरजेंसी कॉल के लिए की जाती है, वहाँ पे एक नई ऐप को उसके साथ जोड़ा जा रहा है जो ख़वातीन के हवाले से होगी। और उसको जो है 8 मार्च को इंशाल्लाह जो वुमेन्स डे है उसके ऊपर वज़ीर आला साहिबा उसका इनॉग्रेशन करेंगी। और वो अब जो उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट है, चाइल्ड अब्यूज़ है, सॉडमी है, मतलब जितने भी इस तरह के घिनौने काम और जराइम हो सकते हैं औरतों बच्चों के खिलाफ उसको टेकअप किया जाएगा। डीपीओ जो है वो उसकी निगरानी करेगा, वहाँ पर डैशबोर्ड एक बनेगा। जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके अंदर डेस्क बनेंगे ख़ास तौर पर ख़वातीन के वायलेंस के हवाले से। और ये उनका वादा है जो उन्होंने किया था कि मेरी दौरे हुकूमत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन होंगे। और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट होता हुआ भी अब हम देखेंगे। उनके जितने भी उन्होंने अभी तक 1 हफ़्ता हुआ है उनको आए हुए, लेकिन जितने भी उन्होंने अभी तक मीटिंग्स की हैं, जितने भी उन्होंने फ़ैसले लिए हैं, उन फ़ैसलों को बाकायदा उसकी निगरानी भी करती हैं। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी उनकी उतनी नज़र आई। ये नहीं है कि मतलब मैंने कह दिया अब किसी ने सुन लिया बस ठीक है हुण रहने दो, ऐसा नहीं है। और फिर अब रमज़ान जो है उसकी आमद है, तो रमज़ान की आमद से पहले जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं, आपको पता है कि हम बड़े ही बुरे मुसलमान हैं वैसे। पूरी दुनिया में क्रिसमस से इससे पहले जो है वो सेलें लग जाती हैं, लोग कीमतें खुद कम कर देते हैं, हमारे मुल्क में हम बढ़ा देते हैं। और इसके लिए फिर हुकूमत को जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। और इस हवाले से वो होता है कि 1 महीने के लिए इंतज़ामिया जो है थोड़ी बहुत भाग-दौड़ करती है दिखाने के लिए, लेकिन फिर काम ख़त्म हो जाता है। तो इसको 3 दिन पहले वज़ीर आला साहिबा ने जो है वो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था इदारों को और कहा कि इसके ऊपर एक जैसे अथॉरिटी बना ले, कोई महकमा बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन एक मैकेनिज़्म होना चाहिए
کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی قیمتیں جو ہے وہ ایک ساتھ رہنی چاہیے. اب یہ بارے میں ہوتا ہے ایک دکان پہ اور قیمت ہے، دوسرے دکان پہ اور قیمت ہے. اور خاص طور پہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی ذخیرہ اندوزی کا بڑا شوق ہے مسلمانوں کو. معذرت کے ساتھ رمضان مبارک میں ہم مسلمان ہی ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزیں روک لیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور اس کی شارٹیج ہو جائے تاکہ ہماری منافع ہو جائے. پتہ نہیں ہے منافع ہمیں قبر میں کیسے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. سو اس کے اوپر ان کی بڑی زیرو ٹالرنس ہے. کل بھی انہوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی میٹنگ کی اور انسٹرکشن جاری کی کہ ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں ہوگی کسی طور پر بھی. اور وہ مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں کس چیز کی قیمت جو ہے وہ اپ جانے کا چانس ہے، کس چیز کی قیمت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اور جو رمضان پیکج ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات آ رہے تھے، بہت ساری چیزیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ میں اسی سے فورم سے آپ سے بتا دوں. آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی بائی دی وے. اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کریں گے جب یہ پیکیجز جو ہیں یہ گھروں میں جانے شروع ہوں گے. 64 لاکھ خاندانوں سے زیادہ جو ہے لوگ جو بی آئی ایس پی کے مستحقین تھے وہ پلس نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، ابھی آپ کو پتہ نیا نیا سینسز ہوا ہے، اس سینسز کے مطابق بھی ریکارڈ موجود ہے سرکار کے پاس کہ غریب لوگوں کی تعداد کیا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک اور گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی میڈم نے اکتفا نہیں کیا. پنجاب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی صوبہ اپنا سروے خود کرنے جا رہا ہے اور یہ گھر گھر سروے ہوگا جس سروے کے اندر جو ایگزیکٹ پنجاب کے اندر جو مستحقین ہیں یا جو غریب لوگ ہیں ان کی تعداد پتہ چلے گی. اور پھر جتنے پروگرامز میڈم آن ورڈ 5 سال کے لیے بنائیں گی وہ سبسڈی کی شکل میں، وہ کسی ریلیف پیکج کی شکل میں، وہ کسی بھی شکل میں وہ پھر ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی جا سکے گی. ابھی چونکہ ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے، ایک ہفتہ ہوا ہے ان کو اور فوراً رمضان چونکہ سر پہ ہے تو کوئی آپشن نہیں تھا کہ پرانے ڈیٹے کو استعمال کیا جائے. تو 30 ارب روپے سے زیادہ کا یہ پیکج ہے اور یہ صرف آٹا نہیں ہے، اس کے اندر مختلف اور چیزیں ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی جب میڈم اس کا افتتاح کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈل بازار ہیں رمضان بازار جہاں پہ سبسڈائز چیزیں ملتی ہیں وہ بھی انہوں نے لگانے کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار نہیں لگتے تھے وہاں پر بھی ماڈل بازار لگیں گے. اور پنجاب کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہوگا جہاں پر اب ماڈل رمضان بازار نہیں لگیں گے جہاں پر سبسڈائز چیزیں عوام کو دستیاب نہ ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز اور وہ تھی جو میں سمجھتی تھی کہ آپ تک ضرور مجھے پہنچانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کے لیے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ظاہر ہے صدر بھی ہیں، ہمارے امیدوار بھی ہیں، ہمارے اتحادیوں کے امیدوار بھی ہیں. اور ان کے کاغذات نامزدگی الحمدللہ نہ صرف جو ہے جمع ہوئے بلکہ منظور بھی ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ایوب کے پوتے اور گوہر ایوب کے بیٹے جو ہیں عمر ایوب صاحب جو مختلف 5-7 پارٹیاں پھر کے آ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کو وزیر اعظم کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا تھا، وہ الیکشن لڑیں گے. ان کے کاغذات نامزدگی بھی غالباً اپروو ہو گئے ہیں. اور کل ایک انشاءاللہ تعالیٰ کل الیکشن ہے، کل 11 بجے قومی اسمبلی کے اندر ڈویژن آف دا ہاؤس کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب ہوگا. اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب ایک لینڈ سلائڈنگ وکٹری کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے جا رہے ہیں. اور ایک حکومت سازی کا ایک عمل مکمل ہو جائے گا. صوبوں کے اندر بھی تمام چیف منسٹر جو ہیں وہ آ گئے ہیں آج. کل پرائم منسٹر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے اور اس کے بعد کیبنٹس اناؤنس ہوں گی اور پھر ایک جو ہے وہ مقابلہ شروع ہوگا کارکردگی کا، کمپٹنس کا اور گڈ گورننس کا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں اللہ پاک سے ڈر کے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ ان تمام وزرائے اعلیٰ کو ڈیفیٹ کریں گی، چونکہ جس پیشن سے جس لگن سے وہ کام کر رہی ہیں. اور ادویات کی فراہمی کا کام ہو، کوڑا کرکٹ کی ایک بہت بڑی کیمپین جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے. ایک جو انہوں نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا آج سے 4 دن پہلے انتظامیہ کو کہ 1 مہینے کے اندر مجھے صرف جو ہے وہ بڑے شہر نہیں ہر دیہات بھی صاف چاہیے. اور صاف ستھرا پنجاب اس کا نام ہے اس پروگرام کا. اور ماڈل ولیجز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروگرام اور ویژن یہ ہے کہ جب وہ 5 سال کے بعد جائیں تو کوئی پنجاب کے اندر ایسا ولیج نہ ہو جو ماڈل ولیج نہ ہو، جہاں پر تمام سہولیات میسر نہ ہو، جہاں پہ صفائی کا انتظام نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اوپر اللہ پاک ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی مدد فرمائے. اور جس تیزی سے وہ کام کر رہی ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک محنت کا کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیتے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور باقی اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے صدارت کے امیدوار ہوں گے. ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے گئے ہیں. اور دوسری طرف سے گیس واٹ کہ عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا
اور بھیانک قسم کا یو ٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب، جن کا پتہ ہے وہ دوپٹہ لے لے کے نقلیں اتارا کرتے تھے، جن کی اور جن کے بارے میں جو ہے وہ علی محمد خان ہو یا باقی ان کے لوگ ہوں، وہ کیا کیا تقریریں فرماتے ہیں نا، دور نہیں جاتے، چند دن پہلے، صرف ایگزیکٹلی 10 دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کی جو سیٹ کے اوپر الیکشن ہوا، اس کا جب رزلٹ آیا، باقاعدہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے محمود اچکزئی صاحب کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا، اور ان کو جو ہے وہ ایز یوزول برا بھلا کہا، اور وہ ہم نے جو ہے وہ اب وہ ان کے صدارت کے امیدوار ہیں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے محمود اچکزئی صاحب کی 2-4 لائنیں سنی ہیں، زیادہ تقریر میں نہیں سن سکی، جس کے اندر انہوں نے پی ایم ایل این کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کچھ برے الفاظ بولے ہیں۔ تو بندے کو اتنا لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ کبھی آپ دوسرے کو شکل دکھانے کے قابل ہوں، اور اتنا جو ہے وہ ان کو شوق بہت ہے صدر پاکستان بننے کا، وہ کب سے شوق میں ہے اس میں کہ ہمیں صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ زبردستی تو صدر پاکستان بنا نہیں جا سکتا، اس کے لیے آپ کے پاس ووٹ ہونے ضروری ہیں، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہونی ضروری ہے۔ صدر پاکستان یہ بھی آپ کو بتا دوں، چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ ڈالتی ہے، اور صدر پاکستان جو ہے منتخب ہوتے ہیں۔ سو چاروں اسمبلیوں کے اندر بھی پولنگ ہوگی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پولنگ ہوگی 7 مارچ کو، اور جو ہے وہ صدر کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا، نہیں 9 مارچ کو صدر پاکستان کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا۔ سو یہ آج کی اپڈیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، اور آپ سب کی سپورٹ اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔